دیکھیں نواز شریف صاحب کی سیاست میں واپسی سے قبل جو ہے وہ سیاست کی واپسی ہونا ضروری ہے. بے اثر افراد، فرد یا فیصلے کبھی بھی جو ہے نا وہ اثر انگیز یا نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے. آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد اگر آج آپ کو اس بات کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہاں کے مسئلوں کا جو حل ہے وہ سیاستدانوں کے پاس اور سیاسی فیصلوں کے پاس ہے، تو پھر یہ فیصلے ہمیں پہلے کر لینے چاہیے تھے. آج پھر سیاسی لوگوں کو ہی جو ہے نا بلایا جا رہا ہے نا، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا مالک صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، تو ان سے ہی جو ہے وہاں کی جو اتنی کشیدہ صورتحال ہے، اس کے اگر وہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اب سیاستدانوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ وہاں چیزوں کو پہ آپ مکمل طور پہ وہ سیاسی طور پہ جو ہے نا وہ حل کریں. تو جب آپ نے سیاسی طور پہ حل کرنا ہے تو پھر وہ سیاسی طور پہ اس کو جو ہے نا آلودہ سیاست کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. اس کو آپ ملاوٹ شدہ سیاست یا ملاوٹ شدہ جمہوریت کے ذریعے جو ہے نا وہ حل نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک مکمل طور پہ جو ہے نا ایک کلین سیاست، ایک کلین جمہوریت، صاف ستھری سیاست، صاف ستھری جمہوریت جب تک پھر وہ آپ نافذ نہیں کریں گے وہ حل نہیں کر سکتے. ان مالک صاحب کو آج بلایا جا رہا ہے ہر جگہ پہ، ان سے بات کی جا رہی ہے. ایک شریف النفس انسان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ آئین کے ساتھ، آئین کی کتاب کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی حب الوطنی کسی شک و شبے کی معمولی نوعیت کی بھی جن پہ آپ اس پہ شک نہیں کر سکتے. لیکن ان کا اپنا بیان ہے کہ اس الیکشن میں بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آکشن ہوا ہے. ان کا اپنا بیان ہے کہ میں جیت گیا تھا لیکن مجھے جو ہے وہ ہرا دیا گیا. تو جب جو لوگ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا گیا؟ صحیح. اگر آج آپ نے چیزوں کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں نیت ہماری بالکل صحیح ہوگی، سم بھی درست ہونی چاہیے. ہمارا خیال درست ہوگا، ہماری سوچ درست ہوگی. جب تک درست سم میں ہم چیزوں کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ جو ہے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سنجیدہ بنیادوں پہ حل نہیں کر سکتے. اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پیناڈول کی گولی تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب سے آ کے ہم خطاب کروائیں گے آپ بلوچستان کا سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے، اس طریقے سے حل نہیں ہوں گے. وہاں آپ کو ناراض لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی. اب یہ کہہ دینا بھائی نوجوانوں سے بات نہیں کرنا ممکن نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے ان کے بڑوں سے، یہ ٹھیک ہے، بڑوں کا ہونا ایک اچھی بات ہے. یہ بڑے ہی نوجوانوں کو قائل کریں گے، یہ بڑے ہی نوجوانوں کو جو ہے نا جو ٹیبل پر لے کر آئیں گے. لیکن آپ اتنے بڑے جو ایک بہت بڑا ایک حلقہ پیدا ہو چکا ہے نوجوانوں کا جو چیزوں کو ایک مکمل ایک الگ زاویے سے دیکھ رہا ہے، ان کو لا تعلق کر کے آپ مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو یہ صرف بابوں کی بنیاد پہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح، یہ طے شدہ بات ہے. آپ کو نوجوانوں کو وہاں کے آن بورڈ لینا پڑے گا، ان کی شکایتوں کو سننا ہوگا، ان کی شکایتوں کا ازالہ کرنا ہوگا، کھلے دل کے ساتھ سب کو گلے لگانا ہوگا. بلوچستان کا مسئلہ بہت جلدی جو حل ہو جائے گا. وہاں پہ اختیارات جو ہیں وہ آپ عام آدمی کو دے دیں، بالکل حل جائے گا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کا بھی جو واحد حل ہے وہاں کے ایک مضبوط خودکار با اختیار بلدیاتی نظام میں، وہاں پہ آپ با اختیار بلدیاتی نظام لے آئیں، وہ لوگ اسلحہ رکھ کے خود پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنا اختیار عام آدمی کو دینا ہوگا، جس کے لیے یہ راضی نہیں ہے. جی الیاس صاحب. بالکل جی، بڑی زبردست بات ہے کہ عام آدمی کو وہ دینا پڑے گا اختیار. یہ جو چیز ہے نا، بالکل اسی طرح جو ہے صورتحال ہے کہ ادھر جو لوکل جو سیاستدان ہیں، جو اوریجنل جو سیاستدان ہیں، ان سے بات چیت کرنی چاہیے. ان سے جا کے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو ریاست کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جا کے بات چیت کریں. اگر نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے بات کریں تو بالکل ان کو بات اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بالکل، کیونکہ وہ بڑے ایک سینئر سیاستدان ہیں اور ان کی بات سب مانتے ہیں. ان کا ایک جو ہے جو مرتبہ، ایک جو ان کا قد و قامت جو ہے وہ دوسروں سیاستدانوں سے مختلف ہے. انہوں نے ماضی میں بھی ان سب کے ساتھ بات چیت کی ہے اور وہ اب بھی بات چیت کریں گے تو مسئلے حل ہوتے ہوئے آسانی لگیں گے. مینگل صاحب سے کریں یا دوسروں سے جا کے بات چیت کریں. اور ایک بالکل اس کے بارے میں انہوں نے بھی بڑا ایک اچھا دیا. ڈاکٹر مالک صاحب آئے تو ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں اور دیکھوں گا کہ ڈیولپمنٹ کوئی ہوتی ہے ادھر، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ وغیرہ، تو اس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں مشاورت کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی ایک سے، سب سے بات چیت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. تو بالکل اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے آگے، کیونکہ ادھر جب جائیں گے ان سے جا کے بات چیت کریں گے تو یہی تبھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گے. اور یہ تمام جو
مسئلے کا حل ہے سیاسی حل ہے، اور اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ جو سیاستدان ہیں ان کو جو کیا کہتے ہیں نا آرگینک قسم کی سیاست ہونی چاہیے ادھر. یہ نہیں ہے کہ ادھر بندوں کو لا کے مسلط کیا جائے، اس طرح نہیں چلیں گے یہ سلسلے اسی طرح ہوں گے. جو لوکل جو سیاستدان ہوں گے وہ ان کے لوگوں کو جانتے ہیں، اپنے قبائل ہیں ان کے، تو وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے یعنی ادھر ڈیولپمنٹ کا کام ہو، ان کی آباد کاری جو کی جائے، جو جگہیں ہیں ادھر جو سلسلے شروع ہوں گے تو بہتری آ جائے گی ادھر. یہ نہیں ہے بالکل پاکستان کا حصہ پاکستان ہے، تو پاکستان کو ایک برابر کی بنیادی پر دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے سیاستدانوں کی سارے مسئلے ہیں کہ انہوں نے ادھر دیکھا نہیں ہے، ادھر اس طرح دیکھا نہیں، صوبوں کو آپس میں اس طرح لائنیں کھینچی ہوئی ہیں. یہ بالکل اس کو چینج کرنا چاہیے، پوری اکائی ہونی چاہیے اس بارے میں. ٹھیک جی، شکیل انجم صاحب. جہاں تک آپ نے کہا ہے نواز کی بات یہ ہے ملاقات کریں گے پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تو بالکل نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اور ان کو اپنا کردار ادا ضرور کرنا چاہیے، جس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتے. تو لیکن جو کا مسئلہ اس وقت ظاہر ہے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر چلیے آپ کی نا آڈیو پرابلم ہے شکیل انجم صاحب، آپ کی آڈیو فکس کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک سے شکیل انجم صاحب کا ٹیک اس سوال پر بھی لے لیں گے، لیکن جو ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا، عالمی تجارتی جنگ تیز ہو گئی ہے، امریکہ اور چین کے ایک دوسرے پر تجارتی حملے، امریکی صدر نے ٹیرف کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا ہے. اب ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ یو ٹرن پر مجبور ہوئے ہیں یا اسٹریٹجی تبدیل کر دی گئی ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ٹرمپ ٹیرف کے بعد دنیا میں تجارتی جنگ تیز ہو گئی ہے. امریکہ اور چین کے ایک دوسرے پر تابڑتوڑ تجارتی حملے جاری ہیں. امریکہ نے چین پر ٹیرف بڑھا کر 125% کر دیا، جبکہ چین نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکی مصنوعات پر 84% ڈیوٹی لگا دی ہے. چین کے بعد یورپی یونین نے بھی امریکہ پر 25% ٹیرف لگایا. دنیا میں بڑھتی تجارتی جنگ کے پیش نظر ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن سامنے آ گیا. انہوں نے چین کے علاوہ تمام ملکوں پر 3 ماہ کے لیے ٹیرف کو معطل کر دیا ہے. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ چین سمیت دنیا کے تمام ملکوں سے بات چیت اور ڈیل کے لیے تیار ہے، تاہم بیجنگ مذاکرات کے لیے تیار نہیں. چین نے بھی بھرپور جواب دیتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر بات چیت ہونی چاہیے. بلیک میلنگ، دباؤ اور دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے. چین نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے یہ روش نہ بدلی تو آخری حد تک اسی پر سوال عامر صاحب اگین آپ سے آغاز کری ہوں. اب یہ جو ٹیرف جنگ میں چین نے بھرپور جوابی وار دیا ہے، امریکی صدر نے ٹیرف کا معاملہ 3 ماہ کے لیے معطل کیا ہے، کیا یہ ٹرمپ یو ٹرن پر مجبور ہوئے ہیں یا یہ بھی کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی کہا جا سکتا ہے؟ جی عامر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے عمران خان صاحب کی طرح ہی ہے نا یو ٹرن صاحب، اور ظاہر ہے کہ وہ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں، داغ تو اچھے نہیں ہوتے، لیکن یہ سیاسی داغ لے کے پھر رہے ہیں. اور پہلے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے اوپر آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تمام سٹاک ایکسچینجوں کو تباہ کرایا اور اس کے بعد آرام سے کہہ دیا کہ نہیں ٹھیک ہے